بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج کی گفتگو کا موضوع ہے جمعہ کی اذان اور خطبہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے بھاگو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے۔ جمعہ کا دن ہفتہ کی عید کا دن ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اس کے اہتمام کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جمعہ کے روز مسلمان سویرے مسجد جائیں۔ جمعہ کی اذان اول کے بعد ہر ایسا عمل کرنا جو جمعہ کے اہتمام میں خلل ڈالے مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے جو لوگ اذان کے بعد بھی کام کاج میں مشغول رہتے ہیں گناہگار ہوں گے اور جمعہ کی برکات سے محروم ہوں گے، اس لیے کہ یہ عمل قرآن و سنت اور شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی اذان سنتے ہی جمعہ کے اہتمام میں مومن بندہ لگ جائے، اس کا حکم فرما دیا کہ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ خطبہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اہتمام کرو۔ اسی طرح جمعہ کا خطبہ کا معاملہ ہے، اسی طرح جمعہ کے خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ اس لیے جمعہ کی دوسری اذان جس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانے کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے جتنا جلدی آیا جائے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثنا ہشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں
جو لوگوں کے نام ان کے مرتبوں کے مطابق لکھتے ہیں۔ جو کوئی پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے، پھر جو کوئی بعد میں آتا ہے اس کا اس کے بعد، اور جب امام خطبہ کے لیے آتا ہے تو وہ فہرستیں لپیٹ کر توجہ سے خطبہ سنتے ہیں۔ بس سب سے پہلے جمعہ کے لیے آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی، وہ اونٹ کی قربانی کرنے والے کی مانند ہے۔ پھر اس کے بعد والا گائے قربانی کرنے والے کی طرح، پھر اس کے بعد آنے والا مینڈا قربانی کرنے والے کی مانند ہے، پھر اس کے بعد والے کو مرغی، اور اس کے بعد والے مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، جو اس کے بعد آئے یعنی جمعہ کے لیے جب خطبہ ہوتا ہے، جب امام خطبہ کے لیے نکل چکا ہو تو وہ بس اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آتا ہے، فرشتے اس کی حاضری ہی نہیں لگاتے، اور ایسا شخص جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے یا سرے سے خطبہ سنے ہی نہیں، صرف جمعہ کی نماز پڑھے، تو اگرچہ اس کی نماز کا فرض تو ذمہ سے اتر جائے گا، لیکن جمعہ کی نماز کے اضافی ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد پہنچنا چاہیے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جمعہ کی تیاری اور جمعہ کے لیے روانگی کے علاوہ کسی دوسرے کام میں نہ لگا جائے، اور کم از کم جمعہ کی دوسری اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا لازم ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کا خطبہ کو سننا واجب ہے، خواہ امام کے نزدیک بیٹھے ہوں یا دور ہوں۔ اگر دور ہونے کی وجہ سے آواز نہ آ رہی ہو تب بھی خاموش بیٹھنا ضروری ہے، اور اس دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں مخل ہو مکروہ تحریمی ہے۔ کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یا تسبیح پڑھنا، یا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا جیسا کہ نماز میں ممنوع ہے، اسی طرح خطبہ کے وقت بھی ممنوع ہے۔ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد سنتیں یا نوافل پڑھنا ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر سنت یا نفل پہلے سے پڑھ رہے تھے، اس دوران خطبہ شروع ہو جائے تو راجح یہ ہے کہ سنت مؤکدہ تو پوری کر لے اور نفل میں 2 رکعت پر سلام پھیر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز جمعہ کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن کے جو اجر و ثواب ہیں اور فضائل ہیں ان سے پورا انتفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔